بتا رہا ہوں کہ میں کوئی افلاطون نہیں ہوں، بڑا فن خان نہیں ہوں. ٹاٹ سے شروع ہو کے آج یہاں پہ جو کھڑا ہوں وہ ہاٹ میں میرے کیڈر کا پہلا افسر ہے. کبھی آپ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کو ہاٹ کا آفس وزٹ کرو، 1900 سے لے کے 1909 تک پہلا انگریز ڈی پی او تھا. اب 2022 میں پہلا یہ بیٹھا ہے جو نیچے سے آیا ASI سے. اللہ پہ یقین کیسا ہے کہ آپ کے اندر مایوسی نہ آئے. اگر جس بچے کے اندر، جس نوجوان کے اندر مایوسی آ گئی تو وہ کبھی بھی آگے کی منزلیں طے نہیں کر سکتا. اس کو آپ کی اپنی غیرت کہ والدین نے کیا دیا آپ کیا کریں گے، آپ کی سینس آف رسپانسبلٹی جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، احساس ذمہ داری. مجھے آپ کا بہترین فیوچر نظر آ رہا ہے. اپنے استاد کی، اپنے والدین کی اگر آپ قدر کریں گے اور ہر ایک کی بطور انسان قدر کریں گے تو انشاءاللہ آپ مجھ سے بھی زیادہ ٹارگیٹ آپ لوگوں نے اچیو کرنے ہیں. کہ یہ کبھی بھی ذہن میں نہ پڑے کہ پبلک اسکول میں پڑھے گا، بڑی یونیورسٹی میں پڑھے گا، بڑے ٹیوشن لے گا تو وہ کرے گا. یہاں پہ آپ یقین مانیں رات کو 2 بجے ہمارا رزلٹ آیا. رات کو 2 بجے، صبح 8 بجے سے شروع ہوئے. میں اس پورے پاکستان میں 4تھے نمبر پر. مختار اتصال تیری کمال ہے. مختار نے کہا سر جی دیکھو نا، میں کہا کمال ہے، 4تھے نمبر میں پاکستان میں آ گئی. اب میری ڈپلائمنٹ ہو رہی ہے. جب آپ میرٹ میں اوپر ہوتے ہو نا تو آپ کی ڈپلائمنٹ ہوتی ہے. جو پہلے 10 ہوتے ہیں ان کو پہلے بھیجتے ہیں. ویکنسیز ہوتی ہے. آپ کو UN جو ہے پر ڈے دیتا ہے. 145 US ہمیں دیتے تھے پر ڈے. I served for 15 months. یہاں کی تنخواہ جو تھی وہ ہم نے سارے چیک سائن کر دیے تھے. اس کو بولتے تھے MSA مینڈیٹری سبسٹینسیو الاؤنس فرام یونائٹڈ نیشن. 145 US پر ڈے. ساتھ میں کہیں انویسٹیگیشن پہ جاتے تھے تو 100 US ہوتے تھے. پراڈو گاڑیاں ہوتی تھی جی. ایسٹ تیمور تو میرا پہلے سوڈان کے لیے ہو رہا تھا. پھر عمر البشیر کے وارنٹ ہوئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ سوڈان کے لیے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا میں سوڈان کے لیے تیار ہوں. تو سوڈان کا نہیں ہوا تو پھر مجھے ایک میڈم ملی. اس وقت میں منڈی میں تھا، میرے بھائی کی شادی تھی. میں منڈی میں تھا، میرے چھوٹے بھائی کی شادی تھی. میں نے کہا جلدی جلدی بھائی کی شادی کرنے. پھر مشن پہ گیا، پتہ نہیں کیسے واپس آئیں گے، کہاں جائیں گے. تو مجھے نیو یارک سے کال آئی تو میں نے اٹینڈ کی. تو انہوں نے کہا مسٹر خان شفیع فرام پاکستان. میں نے کہا یس خان شفیع فرام پاکستان. تو کوئی میڈم تھی تو انہوں نے کہا وی وانٹ ٹو انٹرویو یو، آر یو ریڈی. آپ یقین مانے میں پوری ورلڈ میں ابن آدم میں پہلا بندہ تھا. میں نے ان کو کہا کہ نو میم آئی ایم ناٹ ریڈی. اس نے کہہ لگایا. اس نے کہا خان شفیع فرام پاکستان. میں نے کہا یس میم. یو آر سیئنگ یو آر ناٹ ریڈی. میں کہا آئی ایم ناٹ ریڈی. تو اس نے اپنے پینل کو کہا نا، میں سن رہا ہوں. اس نے کہا دس از دا اونلی آفیسر ان دا ورلڈ ہی از سیئنگ از ناٹ ریڈی. Now why you are not ready? مجھے کیا. میں نے اس کو کہا میم I'm really severely I'm engaged in the wedding ceremony of my younger brother. You don't know the ground realities. What are the ground realities here? اب اس کو کیا پتا کہ مڈی کیا ہے، کلاچی کیا ہے، تے رمضہ کیا کو آتے ہیں، سونا کیا کو آتے ہیں، کتنی مزہ چاہیے آتے ہیں، کتنی کس طرح. ان کو ہنسی آ گئی. انہوں نے کہا نو، آپ کی کال بڑی مشکل سے ملی. We want to interview you. You are selected for UN mission. So we want to interview you. Are you ready for deployment in East Timor? اب ایسٹ تیمور دنیا کا کونا ہے. میں نے کہا اوکے میم آئی ایم ریڈی. آپ یقین مانے کچی دیوار کے ساتھ میں کھڑا ہو کے نہیں اپنے ایکسپیرینسز آپ سے شیئر کر رہا ہوں. 2 بندوں کو میں نے اس طرح کھڑا کیا. میں نے کہا تھا کہ کون نہ دے وچ اے تھی میں نوا تو میڈم خفی تھی. میں نے کہا جی ناؤ آئی ایم ریڈی. تو انہوں نے مجھ سے کوشچن کیے، میں جواب دی. تو آخر میں ہنس پڑے. انہوں نے کہا سی یو ایسٹ تیمور، یو آر سلیکٹڈ. انٹرویو میرا فون پہ اس طرح ہو. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان چکروں میں نہ پڑے کہ اوپر بھی نیٹ لگا ہوگا، نیچے بھی ہوگا، یہ یہاں پہ یہ ہوگا، ادھر آئی پیڈ ہوگا، ادھر لیپ ٹاپ ہوگا، شوشا میری بڑی ہوگی، یہاں پہ میرا کچھ بھی نہیں ہوگا. تو بس پھر گھومتے رہو. نتھنگ از امپاسبل برادر، بتا رہا ہوں آپ کو. اب ایسٹ تیمور کے لیے میں سلیکٹ ہوں گے. ایسٹ تیمور کیا ہے؟ ایسٹ تیمور دنیا کا وہ کونا ہے. آسٹریلیا ہمارا فری مشن ایریا تھا. آسٹریلیا ہم UN چاپر پہ جاتے تھے. اگر آپ کے دانت میں درد ہے you have to feel the
MOP मूवमेंट है कि आपके लिए खड़ा है, आप वापस हेली पे आओ, डार्विन एयरपोर्ट पे आओ थोड़ी। अब मड्डी के बंदे के लिए अकेला हेलीकॉप्टर खड़ा है, अजब खान मड्डी का बंदा है, उधर इस्तांबुल पहुंचा हुआ है और 145 USD आपको दे। अचीवमेंट है ना, आपको कह रहा हूं, आप अचीव कर सकते हैं। अब वहां पे 9 महीने बारिश होती थी, 3 महीने वेट, वो ड्राई सीजन होता था, 15 मंथ वहां पे सर्व किया। एक कोर्स आया था UN पुलिस ऑफिसर को, हाकिम खान फ्रॉम इस्लामाबाद, 2 बंदे थे पूरे पाकिस्तान में, हम 2 बंदे सिलेक्ट हुए फॉर दैट कोर्स, स्टारवेल पुलिस अकेडमी। इस्तांबुल से आ गया। अब आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जाओगे, स्कैंडिनेवियन कंट्री जब आप जाओगे तो इस्लामाबाद से आप दुबई जाओगे, दुबई से आप हीथ्रो लंदन एयरपोर्ट पे उतरोगे, फिर वहां से आपने एम्स्टरडम जाके उतरना है हॉलैंड में, फिर वहां से जाके आपने ओस्लो उतरना है नॉर्वे में, और फिर ओस्लो से फर्दर आपने 210 किलोमीटर जाना है स्टारवेल पुलिस अकेडमी। ये दुनिया का दूसरा कोना है जहां पे 6 महीने वो कहते थे कि रात है और 6 महीने दिन, और मिडनाइट आप नॉर्वे की उस पे जाओ, मिडनाइट सन है वहां पे। अभी कोहाट में मेरे कैडर का पहला अफसर है, कभी आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कोहाट का ऑफिस विजिट करो, 1900 से लेके 1909 तक पहला अंग्रेज DPO था, अब 2022 में पहला ये बैठा है जो नीचे से आया ASI से। तो सिर्फ चंद बातें करता हूं आखिरी, बस फिर खत्म। आपकी अपनी गैरत कि वालिदैन ने क्या दिया, आप क्या करेंगे, आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एहसास जिम्मेदारी, कि आप में एहसास जिम्मेदारी है, आप चैलेंज कबूल कर सकते हो, आप किसी के सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को वो ना करें, कभी भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ना जाए। मुझे आपका बेहतरीन फ्यूचर नजर आ रहा है, अपने उस्ताद की, अपने वालिदैन की अगर आप कदर करेंगे और हर एक की बतौर इंसान कदर करेंगे तो इंशाअल्लाह आप मुझसे भी ज्यादा टारगेट आप लोगों ने अचीव करने हैं। बस ये मेरी चंद बातें थी जो मैंने आपसे शेयर की करनी है। थैंक यू वेरी मच। शफीउल्लाह खान बिन साहब DPO कोहाट और मोहतरम जनाब मेरे मोअज़्ज़ज़ीन प्रिंसिपल साहिबान ज़हीनुल्लाह साहब, जनाब तारिक भट्टी साहब और SS साहबान और मेरे नौजवानों, ये ज़ाहिर तौर पर तो ये जो आपको इन्होंने मोटिवेशनल स्पीच का नाम दिया है कि शफीउल्लाह खान गणपुर ने आपसे बात की है, बेटा कोशिश की है कि सपोज कोई मैटर नहीं करते, आपका घर का माहौल और आपकी अपनी सेल्फ जो आप कॉन्फिडेंट माहौल होता है, एक गवर्नमेंट करते हैं। दूसरा ये उन्होंने बात की है बार बार कि मेरिट और अल्लाह पे यकीन। अल्लाह पे यकीन कैसा है कि आपके अंदर मायूसी ना आए। अगर जिस बच्चे के अंदर, जिस नौजवान के अंदर मायूसी आ गई तो वो कभी भी आगे की मंजिलें तय नहीं कर सकता।